अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये है जनाब खालिदा परवीन। खालिदा परवीन को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है और जान भी इतने दर्दनाक अंदाज में ली है कि यकीन करें, मैं और मुझे ये कहा जाता है कि बड़ा मजबूत दिल है, मुझसे भी तस्वीर देखी नहीं गई। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। आप लोग भी नहीं देख पाएंगे और वैसे भी पॉलिसी की वजह से मैं आपको दिखा सकती भी नहीं। इस कत्ल की अजीबो गरीब बात यह है कि ये कल हाफिजाबाद में की गई और कत्ल करने के बाद इसको कातिल ने वहीं पर फेंक दिया और लाश इसकी मिली चिन्योट से। यकीनन लाश न चल सकती है, अब ना वो खुद चल कर गई है, ना उसने गाड़ी में कोई ट्रैवलिंग की है, तो फिर गई कैसे? फेंका तो वहीं पर था। हाफिजाबाद पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि ये कातिल कौन था और इसने क्यों कत्ल किया, इसका क्या रिश्ता था खालिदा के साथ। आप ध्यान से सुनिए कि ये वाकया पेश आया है हाफिजाबाद में। हाफिजाबाद का इलाका है पिंडी भटिया। एक ऐसी फैमिली जिसके सरबरा का नाम है मोहम्मद तनवीर साहब, और तनवीर साहब की शादी हुई एक अम्बरीन नाम की लड़की के साथ। अल्लाह ताला ने इन दोनों को 3 बच्चे दिए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी पहली औलाद थी और बेटे बेटी से छोटे थे। बेटी का नाम है हुमैरा और बेटी इस टाइम 10 साल की हो चुकी। तनवीर की खाला एक बहुत अच्छी थी जिनके घर तनवीर का बहुत ज्यादा आना जाना था। अब जब खाला के घर जाता था तो खाला से तो मिलता ही था, साथ में खाला के बच्चों से भी मिलता था। खाला के बच्चों में एक बेटी जिसका नाम है खालिदा परवीन, हम ये भी कह सकते हैं कि खालाजाद कजन, वो तनवीर को जब वो आता था देखती थी, बिठाती थी, चाय पानी देती थी, हालचाल पूछती थी। अब खालिदा परवीन के बारे में सुनिए कि खालिदा परवीन की शादी अब तक नहीं हुई थी, लेट मैरिज केस था। रिश्ते आते थे, कभी ये नहीं पसंद करते थे, कभी वो नहीं पसंद करते थे और इसी तरह करते करते उम्र काफी हो गई मगर शादी ना हुई। एक दिन खालिदा ने कहा तनवीर को मैसेज करके, तनवीर मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आप बहुत पसंद हैं, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, जब आप घर पर आते हैं और अम्मी के पास बैठते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका परफ्यूम भी बहुत अच्छा होता है, जब भी आप आते हैं एक महक सी होती है घर में। ये सब बातें करती है। मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद आज हिम्मत और हौसला करके मैंने कहा कि मैं आपको बता ही दूं। अब एक औरत जब मर्द को इस तरह के मैसेज करेगी ना तो मर्द का ईमान तो डोलेगा ही डोलेगा। तनवीर क्या कहता है? तनवीर कहता है अच्छा चलो, अच्छा है आपने मुझे बता दिया। मैं आपको अच्छा इसलिए लगता हूँ क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी हो और अच्छे लोगों की आजमाइशें बहुत होती हैं, इसीलिए तो आपका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। आई लाइक यू, नेक्स्ट मैसेज। जनाब दोनों तरफ से रजामंदी, और ये रजामंदी जो है उसके बाद क्या हुआ, आपस में चैट शुरू हो गई, ताल्लुक बन गया, अफेयर चल पड़ा। अब खालिदा को सब कुछ पता है कि तनवीर मेरा कजन शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप भी है, बीवी अम्बरीन है, साथ आती है उसकी और आके गपशप करती है, ईदें शबरातें भी लेती है उससे। इसके बावजूद इसको तनवीर जो है वो बहुत पसंद आ गया। इससे कहा बस ठीक है, तनवीर ही ठीक है। 1.5 साल खूब अफेयर चला, हाथ सोचे, बातें की मीठी मीठी। उसके बाद खालिदा ने अपने घर पर बता दिया कि मुझे तनवीर बड़ा पसंद है। घर वाले आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, तबीयत सेट है तुम्हारी कि तनवीर तुम्हें पसंद है और 3 बच्चे हैं उसके, क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे पता है उसके 3 बच्चे भी हैं, मुझे पता है उसकी बीवी भी है अमरीन, फिर भी मुझे पसंद है, मैंने वहीं पे शादी करनी है। अब तनवीर के बारे में जरा सुने, बीवी तो है, 3 बच्चे तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ तनवीर एक खूबसूरत नौजवान है, लंबा चौड़ा, और इसके साथ साथ तनवीर पैसे भी बहुत अच्छे कमाता है, खूब कमाता है, वेल सेटल्ड है। फैमिली ये सोचने लगती है खालिदा को तनवीर पसंद है, तनवीर को खालिदा पसंद है, शादी कर भी लेगा तो कोई मसला नहीं है, खालिदा को अफोर्ड कर लेगा। और वैसे भी हमारी खालिदा का रिश्ता तो कहीं होता नहीं है, उम्र निकलती चली जा रही है और आज तो तनवीर का रिश्ता हाथ में है, पता नहीं कल को तनवीर का रिश्ता भी होगा या नहीं, यही कर देते हैं। सोच विचार के बाद खालिदा से कहा चलो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, कर देते हैं तनवीर से शादी। अब ये जब बातें खानदान में होने लगती है ना तो खानदान वालों को पता भी चल जाती है। तो तनवीर की जो पहली बीवी है उसको पता चल गया कि खालिदा के साथ रिश्ते की बातें हो रही हैं मेरे शौहर की। वो अंदर से जली सड़ी खूब, चूंकि तनवीर कमाता भी बहुत अच्छा था, कामशाम भी अच्छा था और वैसे भी लंबा चौड़ा था और इसकी आवाज में भी बड़ा दबाव था और घर वाले खानदान वाले सब इसे डरते थे, रोबदार आदमी था। बीवी डर के मुंह से तो कुछ ना बोली, लेकिन जाहिर है वो बीवी थी, अंदर के अंदर जलती सड़ती तो रही और सब्र कर लिया। कुछ दिनों के बाद तनवीर ने निकाह किया खालिदा से
اور بیوی بنا کے اس کو الگ گھر لے کر دیا اور وہاں پر رکھ لیا. کبھی خالدہ کے گھر ہوتا تو کبھی پہلی بیوی کے گھر ہوتا. اللہ تعالیٰ نے خالدہ میں سے بھی 2 بچے عطا فرمائے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. 23 جولائی کو خالدہ کے والد صاحب, جن کا نام ہے محمد ظفر جاتے ہیں پنڈی بھٹیاں کے تھانے صدر میں, اور جا کر ایس ایچ او کے کمرے کا پوچھتے ہیں, اور ایک سانس اوپر ہے اور ایک سانس نیچے ہے. جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو ملنے آیا ہوں. ایس ایچ او پوچھتا ہے کہ سانس لیں اور بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں, میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں. کہتے ہیں بیٹا 2019 میں پورے 6 سال پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تنویر کے ساتھ. اللہ نے تنویر کو اور میری بیٹی کو 2 بچے دیے, ایک بیٹی دی اور ایک بیٹا دیا. 6 سال تو بہت اچھے گزرے. آج میں اپنی بیٹی کے گھر گیا کہ چلو بیٹی کو پوچھ آؤں, حال چال پوچھوں میری بیٹی کیسی ہے. جب میں گھر گیا تو میری بیٹی گھر پر نہیں تھی, لیکن میرا داماد تنویر بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تنویر کہاں ہے بیگم تمہاری, نظر نہیں آ رہی. تنویر نے کہا اپنے عاشق سلیم کے ساتھ بھاگ گئی ہے. میں ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو تم, ایسی کوئی بات دور دور نہیں ہے. اور یہ کیا میں سن رہا ہوں آج, اتنی گھٹیا بات تم نے کر دی, کون سی عاشقی مشوقی بھائی. جس پر مجھے تنویر نے جواب دیا کہ بس کرتے ہیں آپ کو سب کچھ پتا ہے. ابھی 2 دن پہلے میں نے خود پکڑا ہے خالدہ کو سلیم کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہوئے فون پر. آج کی مشوقی بڑی اچھی نبھا رہی تھی. میں نے پکڑا, اس کو بٹھایا, اس کو سمجھایا. کہتی ہے ٹھیک ہے, مجھے آپ کی ساری باتیں آج تنویر سمجھ آ گئی ہیں. آئندہ میں کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہیں کروں گی. آج جو ہو چکا مجھے معاف کر دو. میں نے معاف کر دیا. ہم سو گئے. کل میں اپنے کام سے جب واپس آیا شام کو گھر, تو خالدہ گھر پہ تھی نہیں. میں نے بڑی آوازیں دیں, فون کیا, نمبر بند, کوئی رابطہ نہیں. میں نے بچوں سے پوچھا بچوں ماما کدھر ہیں آپ لوگوں کی, تو آگے سے بچوں نے کہا کہ پتہ نہیں پاپا, وہ بتا کے نہیں گئی, بس اچانک ہی نکل گئی ہیں. تو یقیناً وہ سلیم کے ساتھ بھاگ گئی ہے, وہی اس کا عاشق ہے, اور اس نے کہاں جانا ہے. اب اس کو لیتا بھی کون ہے, وہ میں ہی تھا جس نے لے لیا تھا. اب اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ تنویر تم نے تھانے میں جا کے کمپلین کی ہے, بتایا ہے تھانے میں کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے. آگے سے تنویر نے کہا کہ نہیں میں تھانے نہیں گیا. میں نے کہا کیوں نہیں گئی. کہتا ہے میں تھانے جا کے کیا بتاؤں کہ میری بیوی میرے 2 بچوں کی ماں گھر سے بھاگ گئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ. اب باقی کا تماشا تھانے میں لگا لوں, وہ ہنسے مجھ پر, تو میں کوئی نہیں گیا بھائی. اس نے جو کھے کھانی ہے وہ کھائے. اچھا ہوا خود ہی بھاگ گئی, جان چھوٹی میری گندگی سے. یہ سب کچھ ایس ایچ او کو بتایا والد صاحب نے, اور کہا کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے, میری بیٹی کو آپ تلاش کریں, یہ الزام لگا رہے ہیں. میری بیٹی کا کردار بہت صاف ستھرا ہے, آپ تسلی کریں, اپنی تفتیش کریں, لیکن میری بیٹی کا پتہ لگائیں, میری بیٹی کہاں ہے. ایک درخواست لکھی جاتی ہے اور اس درخواست پر پرچہ درج کر دیا جاتا ہے. یہ پرچہ ہوتا ہے اغوا کا. اس کا مدعی بنتا ہے باپ, اور اس میں جو ملزم ہے وہ داماد ہے, یعنی کہ تنویر. نامزد پرچہ ہو گیا, اور پھر اس پرچے کی کارروائی شروع کی گئی, تفتیش شروع ہو گئی. پولیس ریڈ کرتی ہے اور پکڑ لیتی ہے داماد تنویر کو, جو کہ اس پرچے میں نامزد ملزم ہے. پکڑ کر لے آتی ہے اور لا کر کہتی ہے کہ ہاں بھائی تنویر صاف صاف بتا دو چکر کیا ہے, بیوی کدھر کی ہے بھائی تم نے. آگے سے کہتا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہوگی اپنے عاشق کے ساتھ, سلیم نام کا لڑکا ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی, گپے مارتی تھی. پولیس نے کہا گپے کہاں مارتی تھی, فون کے اوپر گپے مارتی تھی. پولیس نے کہا نمبر 2 بیوی کا. نمبر لیا, نوٹ کیا, سی ڈی آر کے لیے اپلائی کیا, اور سی ڈی آر کی جب آئیں ڈیٹیلز, تو ان ڈیٹیلز میں ایک نمبر تھا باپ کا, ایک تھا شوہر کا, ایک تھا بھائی کا, اور ایک تھا ماں کا. اس کے علاوہ فون میں سی ڈی آر میں کوئی نمبر ہی نہیں آیا. اور ان تمام نمبرز کی کالز کی جو ڈیوریشنز تھیں وہ بڑی چھوٹی چھوٹی تھی, کسی کی 1 منٹ, 2 منٹ, 2.5 منٹ, 3 منٹ, اس سے زیادہ کوئی ڈیوریشن ہی نہیں نکلی. پولیس بڑی سمجھدار ہوتی ہے. پولیس کے اندر ہی اندر یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ بول کے بیوی کو گندا کر رہا ہے, چکر اس نے خود کوئی نہ کوئی چلایا ہے. پولیس پھر سے اس کو حوالات سے نکالتی ہے چونکہ یہ ریمانڈ پر تھا, اور پھر سے تفتیش کرتی ہے, اور تفتیش میں کہتی ہے تنویر ہم روٹی کان میں نہیں ڈالتے, ہم نے اس نمبر کی ساری ڈیٹیلیں نکالی ہیں, سی ڈی آر لی ہے, اس میں تو کسی بندے کا نمبر ہی نہیں ہے سوائے 4 نمبروں کے, اور چاروں نمبر اس کے باپ کا ہے, بھائی کا ہے, تمہارا ہے, اور اس کی ماں کا ہے. کون سا سلیم اور کون سا نمبر؟ مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا معاملہ تم نے کیا ہے. باقی منوانا اور مزید اچھے سے تفتیش کرنا ہم جانتے ہیں, بتاؤ بتانا ہے یا نہیں. تو پھر جناب بتاتا ہے, کہتا ہے میں بتاتا ہوں. کہتا ہے کہ میں نے
خالدہ سے یہ شادی کی تھی بھئی پیار اور محبت کی. مجھے اس سے بڑا پیار تھا, میری بہت عزت کرتی تھی. میں نے نکاح کر لیا, بیوی بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے بھی دیے اور 2 بچے پیدا ہو گئے. 5 سال تک اس عورت نے میری بڑی خدمت کی, بہت فرما برداری کی, بہت پیار کیا, کیئر کی. 5 سال تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا رویہ مجھ سے بدل گیا. میں اس کو کال کرتا تھا, یہ کہتی تھی میں مصروف ہوں. میں گھر آتا تھا, یہ مجھے ٹائم نہیں دیتی تھی. جب اس نے اپنے ماں باپ کے گھر جانا, مجھ سے کوئی اجازت نہیں لینی, مجھ سے کوئی نہیں پوچھنا, میرے کھانے پینے کا کوئی خیال نہیں کرتی تھی, اور بالکل ایسے میرے ساتھ رہنے لگی کہ جیسے میرا اور اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. جبکہ میں 5 سال پرانی ولی خالدہ جب سوچتا تھا تو مجھے یاد آتا تھا کہ دن میں کوئی 20 فون مجھے کر کے کہتی تھی پانی پی لو, فروٹ کھا لو, کھانا کھا لو, گھر کب آنا ہے, آج کیا بناؤں. تو میں ٹریگر ہوتا رہتا تھا, یہ چیزیں میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی کہ پہلے کی خالدہ ایسی تھی اور اب کی خالدہ ایسی ہے. اب تو میرے 2 بچوں کی یہ ماں بن چکی تھی, 5 سال گزر گئے ہیں, اب تو اس کو مزید میرے سے اٹیچ ہونا چاہیے تھا, یہ بدل گئی ہے. 21 جولائی کو ایک مرتبہ پھر سے یہ گھر سے چلی گئی. مجھے پتا تھا کہ جاتی ہے تو صرف اپنی ماں کے گھر جاتی ہے. میں رات کو جب کام سے آیا, میں سیدھا اپنے سسرال چلا گیا. میں نے کہا جا کے اس کو میں لے آتا ہوں, پھر چلے گئی. آج جب میں گیا, گھر کے اندر داخل ہوا تو ان کا ایک کزن ہے سلیم, بہت زیادہ ان کے گھر میں آتا ہے. یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کمرے میں گپے مار رہی ہے اور ہنسی جا رہی ہے, اور اس کے چہرے پر اتنی کوئی رونق تھی, تازگی تھی جو کبھی میرے لیے ہوا کرتی تھی. مجھے شک پڑ گیا. میں نے کہا نہیں, وہ معاملہ اسی لیے یہ بدل گئی ہے میرے سے, چونکہ یہ سلیم کے ساتھ گپے ماری اور کتنی خوش نظر آ رہی تھی. مجھے بہت برا لگا. میں نے اس کو لیا اور لے کر میں اپنے گھر آ گیا. اب میں نے انتظار کیا کہ بچے ذرا سو جائیں. بچے جب سو گئے تو میں نے کہا کہ خالدہ ادھر آؤ ذرا, میں نے تم سے بات کرنی ہے. یہ آ گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ تھا تمہارا بھائی, بڑی تمہاری ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی سلیم کے ساتھ, میرے ساتھ تو تمہیں ہنسے ہوئے سالوں بیت گئے, تم کتنی بدل گئی ہو, اتنا غصہ تو تمہیں نہیں آتا تھا, نہ اس طرح کا تمہارا رویہ بیہیویئر نہیں تھا, اب کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا, مجھے بتا دو. اس بات پر خالدہ بہت زیادہ چڑ گئی. کون سا سلیم, کیا معاملہ, آپ کس قسم کی باتیں کریں, وہ میرا بھائی ہے اور بھائیوں سے بہنیں بات کر ہی لیتی ہیں. میں 2 بچوں کی ماں ہوں, میچور ہوں. اب میں جوان لڑکی تو ہوں نہیں جیسے کبھی ہوا کرتی تھی اور آپ سے گپے مارتی تھی. اب وہ باتیں نہیں ہے کہ میں اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کروں. وقت کا اور عمر کا تقاضا یہی ہے جو سلسلہ چل رہا ہے. آپ بھی میچور اور میں بھی میچور. آگے سے میں نے کہا کہ نہیں, میں جس خالدہ کو لے کر آیا تھا وہ یہ تھی نہیں. یقیناً تم پہلے میرے ساتھ تھی اور اب اس کے ساتھ ہو, سلیم کے ساتھ. اس بات پر خالدہ نے مجھے کہا آپ تو بے غیرت بھی ہو چکے ہیں, آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کی عزت کو اچھالنا ہے یا نہیں اچھالنا. میں آپ کی بیوی ہوں, آپ نے اتنا گھٹیا الزام میرے اوپر لگایا. خوب جھگڑا ہوا ہم دونوں کا, میرا دماغ بہت خراب ہوا. پہلے ہی میں ٹریگر تھا, اوپر سے اس نے گالی دے دی. میں اٹھ کے میں نے اس کا گلا پکڑ لیا اور دبا دیا. 2 سے 2.5 منٹ میں یہ مر گئی, ہلنا چھوڑ گئی. میں نے اس کو زمین پہ پھینکا, گھر سے بوری ڈھونڈی, بوری میں اس کی کو ڈالا اچھے سے, اور پھر اس بوری کو بائک پر رکھا اور لے گیا میں رات کے 3 بجے نہر پر. گھر کے پاس ہمارے جو نہر ہے, اس نہر کا نام ہے جھنگ برانچ, بہت بڑی نہر ہے. اب یہاں پر جب میں گیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے اکثر یہ سنا کہ اس کو جب پانی میں پھینکو تو اوپر آ جاتی. میں نے کہا اب کیا کروں گی, تو اوپر آ جائے گی. میں نے وہاں سے اینٹیں پکڑی, بوری کے اندر ڈالیں کہ اب اوپر نہیں آئے گی کیونکہ بہت وزنی ہو گئی ہے. اینٹیں ڈالنے کے بعد میں نے بوری کا منہ باندھا اور نہر میں بہا دیا. اب نہر کا پانی جو ہے اس کا پریشر بہت ہے, بہاؤ بہت زیادہ ہے, فوراً سے بہہ گئی. اس نہر کا پانی ہیڈ قادر آباد سے آتا ہے بہتا ہوا اور پھر چنیوٹ کی طرف کو بہتا ہی جاتا ہے. یہ پولیس کو بھی پتا ہے, یہ تنویر کو بھی پتا ہے. اب بہاؤ بھی زیادہ تھا, بوری پھینکی, بوری فوراً بہہ گئی اور میں گھر آیا, ہاتھ جھاڑے, ٹھنڈا سانس لیا, سو گیا. اگلا دن چڑھ گیا, صبح ہوئی, اس کا باپ آیا. آ کے اس کے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں ہے خالدہ, نظر نہیں آ رہی. مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے سلیم, جس کو اپنے گھر پر آپ لوگ بلاتے تھے, ادھر سے میری بیوی کو بلاتے تھے اور ان کو خوب ٹائم دیتے تھے کہ لو آج کی مشوکی لڑاؤ. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی کہاں ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ سلیم کے ساتھ بھاگ گئی. پولیس کہتی ہے کہ وہ پوائنٹ بتاؤ جہاں پر جا کر تم نے نہر میں بہایا تھا. اس نے بتایا. پولیس اس جگہ پر پہنچی, ریسکیو کے ساتھ مل کر آپریشن کیا, لیکن اس نہر میں سے نہ مل سکی. اس کے بعد پولیس کو یہ بھی پتا ہے کہ پانی بہ رہا ہے چنیوٹ کی جانب. پھر چنیوٹ پولیس سے رابطہ کیا, خالدہ کی تصاویر ان سے شیئر کی اور یہ کہا کہ یہ ہمیں مطلوب ہے, یہاں سے مل نہیں رہی ہے, نہر میں پھینکی ہے اور آپ کی طرف کو شاید آئی ہو, برائے مہربانی مدد کریں. چنیوٹ پولیس بتاتی ہے حافظ آباد پولیس کو کہ 28 جولائی کو ہمیں یہاں نہر سے ایک خاتون کی بالکل ملی ہے اور اس کی شناخت بھی نہیں ہوئی, اس کی فیملی بھی ٹریس نہیں ہو سکی اور لاش کی حالت
खासी खराब थी, बहुत ज्यादा फूली हुई थी। हमने बहुत ट्रेस किया, सोशल मीडिया पर तस्वीर भी दी, लेकिन कोई वारिस नहीं आया, ना किसी ने हमसे राब्ता किया। हमने ईमानतन उसको दफना दिया। अगर कोई वारिसान हैं जो आना चाहते हैं तो हम मदद करेंगे और कब्र का बताएंगे, आगे वो जाने और उनका काम जाने। वारिसान में से बाप गया फौरन से चिन्योट और जाकर कानूनी कार्रवाई के बाद अपनी बेटी की को वसूल किया और हाफिजाबाद ले आया, घर वालों को दिखाया और फिर से खालिदा की तदफीन कर दी गई हाफिजाबाद में। पुलिस इस केस में तफ्तीश के बाद जो मुद्दा निकालती है वो ये है कि तनवीर को सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी पर ये शक था कि ये सलीम के साथ सेट है, मुझसे इसीलिए बदल गई, ना मुझसे हंसती है, खेलती है, ना बात करती है, और अब वो सारा टाइम, वो इम्पोर्टेंस जो मुझे दी जाती थी अब सलीम को दी जाती है। ये बात अंदर अंदर चलती रही और इसी बात पर इसने शक की बिना पर अपनी बीवी को मार दिया गला दबाकर। हकीकतन ऐसी कोई बात है ही नहीं, ना ऐसा कोई वजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शक है। यहाँ पर ये केस स्टैंड करता है। मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग पर अपनी ओपिनियन ये शेयर करूंगी। जहां पर सोशल मीडिया पर या किसी भी जगह पर पब्लिक में ये खबर आती है ना कि बीबी की मिली है, सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, यकीनन किरदार की गंदी होगी, लोगों के पैसे खाए होंगे, किसी आशिक ने पकड़ के मार दी कि पैसे बड़े खा लिए और अब शादी भी नहीं करती। लेकिन यहाँ पर यकीन कीजिए, खालिदा के साथ जो जुल्म इसके शौहर ने सिर्फ शक की बुनियाद पर ढाया, इसका खुमियाजा इस दुनिया में भी भुगतेगा और आगे भी भुगतेगा। मैं एक जुमले पर इस व्लॉग की क्लोजिंग करूंगी, उसको डिफाइन नहीं करूंगी, डिफाइन आप लोग खुद करेंगे, तमाम लोग समझदार हैं। इंसान जो काम करता है ना, मर्द, वो उसकी बेटी भुगतती है आगे जाके। जो काम माँ करती है वो उसकी बेटी आगे जाके भुगतती है और वो स्टोरी रिपीट होती है। थैंक यू।